معزز سامعین اکرام اور امت مسلمہ کی مقدس ماں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے کہ یہود کا جادو کتنا سخت ہوتا تھا۔ یہود کا جادو کتنا سخت تھا اور یہود کس قدر جادو کے اندر ماہر تھے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچتی رہے۔ موطا امام مالک کے اندر ایک حدیث ہے جس کے بارے میں کعب بن احبار فرماتے ہیں کہ مجھے یہ دعا یاد تھی جو میں پڑھا کرتا تھا اور اللہ میری حفاظت فرمایا کرتے تھے اور یہودیوں کا جادو مجھ پر اثر نہیں کرتا تھا۔ تاریخ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہود جادو کے زور میں بہت ماہر تھے۔ یہود جادو کے زور میں بہت ماہر تھے اور یہ چھپا ہوا وار کرتے تھے، کیونکہ جادو ایک چھپا ہوا وار ہوتا ہے اور یہود سامنے آ کے مقابلہ نہ کرتے مگر چھپ کے وار کرتے اور پھر اپنے دشمن کو زیر کرتے، اور یہی طریقہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی آزمایا۔ اور جیسے لبید بن عاصم اور اس کی بیٹیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا تو پورا واقعہ موجود ہے، تو وہ کیا چھپ کے وار کرتے تھے۔ اسی طرح کعب بن احبار فرماتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں یاد کرائی تھی، بتایا تھا جو میں پڑھا کرتا تھا، اللہ میری حفاظت فرماتے تھے۔ کچھ دعائیں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی، میں وہ پڑھا کرتا تھا تو اللہ میری حفاظت کرتے تھے اور یہود کا جادو مجھ پر اثر نہیں کرتا تھا۔ اگر میں وہ دعائیں نہ پڑھتا تو وہ مجھے جادو کے زور سے گدھا بنا دیتے، یعنی اس قدر سخت جادو تھا کہ اگر میں وہ دعائیں نہ پڑھتا تو ان کے دعائیں نہ پڑھنے کی وجہ سے اس قدر تاثیر تھی کہ وہ مجھے بہت بڑا نقصان پہنچا سکتے تھے۔ یعنی اس قدر جادو سخت ہے کہ جو تشبیہ دی جا رہی ہے کہ بھی اتنا اس قدر وہ کیا کرتے تھے، جادو کے زور میں ماہر تھے کہ وہ مجھے اس دعا اگر میں نہ پڑھتا تو مجھے گدھا بنا دیتے۔ تو یہاں پہ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو جادو کے اندر تاثیر رکھی ہے اس کے مد مقابل اللہ نے اس کا علاج رکھا ہے۔ ایک تو یہ، تو میں کیا کرتا کہ جو دعا پڑھتا تھا اس کے پڑھنے سے میری حفاظت ہوتی تھی، اور وہ ایک دعا ہے موطا امام مالک کے اندر، وہ دعا میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ بکلمات اللہ التامات اللاتی اللاتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى کلھا ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وزرع وبرع۔ یعنی یہ وہ دعا ہے کہ جس کو امام کعب بن احبار رضی اللہ عنہ پڑھا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ یہ کلمات کعب بن احبار پڑھتے تو جب سے میں نے یہ دعا پڑھنا شروع کی تو اللہ نے میری حفاظت کی۔ اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا تو وہ جادو اس قدر سخت تھا کہ اس کی سختی کی وجہ سے مجھ پہ اس قدر اثر ہوتا کہ مجھے وہ کیا کرتے، جادو کی وجہ سے میری شکل تقسیم کر سکتے تھے۔ یعنی اس دعا کے پڑھنے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جادو سے بچایا ہے۔ یاد رکھیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو جادو کے اندر ماہر تھے وہ یہود قوم تھی، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی کیا تھی کہ یہ قوم جادو کیا کرتی تھی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کے جادو کے چرچے بہت زیادہ چلتے ہیں، جیسے سامری جادوگر ہے، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا جو جادوگروں سے ٹاکرا ہوا وہ واقعہ چلتا ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام کے دور میں وہ کتابیں جو دفن کی گئی تھی ان کو پھر انہوں نے نکالا، اور یہ وہی قوم تھی جو موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے کے آئی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی یہ حالت تھی۔ تو یہ جادو کے اندر بہت ماہر تھے۔ اب جس انسان کے اوپر اگر جادو اس طرح کا ہو جاتا ہے یا ابھی جادو نہیں ہوا لیکن ابھی شروع کے لمحات ہیں تو وہ اس دعا کو کیا کرے، پڑھنا شروع کرے۔ پڑھنے کی ترتیب یہ ہے کہ صبح شام میں ایک تو یہ 3 صورتیں ہیں، اخلاص فلق ناس، ان کو 3 5 7 دفعہ یہ ضرور پڑھے، اور پھر اس کے بعد اس دعا کو 5 دفعہ 7 دفعہ، اگر زیادہ کوئی پریشانی معلوم ہوتی ہے تو 7 دفعہ کرے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کو اس سے فائدہ نہیں ہو رہا، آرام نہیں ہو رہا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اوپر کوئی تکلیف ہے تو پھر اس دعا کو بھی بڑھا دیں، اور اسی طرح فلق ناس کو بھی، جیسے آپ 11 دفعہ پڑھتے ہیں تو اس طرح آپ کوشش کر لیں 21 دفعہ کر لیں یا 33 دفعہ کر لیں، یعنی تعداد طاق میں اس کو بڑھا دیں، یعنی 3 کل کو اور اسی طرح اس دعا کو۔ تو آپ جیسے جیسے اس کی تعداد کو بڑھائیں گے، ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات جادوگر جو ہوتا ہے وہ اپنی پڑھائی کو تیز کرتا ہے، اور جادو کا اثر بہت زیادہ سخت ہوتا ہے، اس سختی کی وجہ سے اگر انسان پڑھائی کم کرتا ہے
تو وہ جادو جلدی جلدی ختم نہیں ہوتا، تو اس میں انسان کیا کرے کہ اپنی پڑھائی کو تھوڑا زیادہ کر دے، یعنی اسی دعا کو کیا کرے 11 دفعہ یا 7 دفعہ یا 21 دفعہ یا 33 دفعہ اس طرح کر دے، صبح شام، صبح اور مغرب کی نماز کے بعد اس کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کرتا رہے اور پانی پہ دم کر کے پیتا رہے۔ اس سے بھی جادو کے حملوں سے، جس انسان کو یہ بار بار ڈر ہوتا ہے کہ میرے اوپر لوگ جادو کرتے ہیں یا مجھے تکلیف ہوتی ہے جادو سے، تو وہ اس دعا کو لازمی پڑھے، کیونکہ اس دعا کی جو تفسیر بتائی جا رہی ہے کہ یہ جادو کو روکنے والی دعا ہے، یہ جادو کے حملے کو آگے سے مقابلہ کرنے والی دعا ہے۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے، تو اس کر کے یہ کعب بن اخبار رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں ایسا نہ پڑھتا تو وہ مجھے میری شکل کو بگاڑ دیتے، یعنی مجھے گدھا بنا دیتے، یہ الفاظ چل رہے ہیں۔ تو اس کر کے اس دعا کو خوب اہتمام کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کی وہ ساری سعادتیں اور خوشیاں نصیب فرمائے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔